اس وقت کھڑی ہوئی ہوں کراچی یونیورسٹی میں اور فرقان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. اس لائبریری کو دیکھتے ہیں, اس لائبریری کو سمجھتے ہیں. اسٹوڈنٹ کے ساتھ ان کا ایک تعلق جڑا ہوا ہے سالوں سے. انچارج ہیں یہ یہاں کے, کیونکہ میرا اپنا تعلق بھی پڑھائی سے ہمیشہ رہا اور مجھے علم تعلیم ہمیشہ اٹریکٹ کرتی ہے. آج جب میں یہاں آئی ہوں کراچی یونیورسٹی اور جو میں نے لائبریری میں دیکھا تو یہ منظر آپ بھی دیکھیں. یہ ماشاءاللہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ کس طرح سے مل کر پڑھائی کر رہے ہیں. اور یہ لائبریری آباد ہے. اللہ لائبریری کو آباد رکھے, میرے ان بچوں کو اسی طرح تعلیم سے علم سے وابستہ رکھے. اور بھائی آپ جس طرح سے ان کو لے کر چل رہے ہیں, میں چاہوں گی کہ آپ بتائیے کہ آج کا جو اسٹوڈنٹ ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ پہلے سے زیادہ تعلیم سے علم سے وابستہ ہو گیا ہے, یا اس کے پاس اور بہت سارے کام اور ذمہ داریاں اور ایسی چیزیں آ گئی ہیں اس کے ہاتھ میں کہ جس سے وہ تھوڑا سا اپنے ٹریک سے ہٹ جاتا ہے؟ ہاں اس کا دیکھو یہ ہے کہ تھوڑی سی تھوڑا آواز سا اس لیے اونچی رہے گی بھائی آپ کی تاکہ آپ کی آواز نہ پہنچا سکے. تھوڑا انٹرنیٹ کا دور ہے تو اس وجہ سے لوگ زیادہ تر موبائل یوز کرتے ہیں, مگر رجحان تھوڑا کم ہوا ہے, مگر اتنا بھی کم نہیں ہوا. مگر لوگ جو آتے ہیں پرانی چیزوں کو, پرانی کتابوں کو پڑھنے کے لیے, وہ ان کو نیٹ پہ ایزیلی اویلیبل نہیں ہے. تو وہ یہاں پر آ کر ان کو دیکھتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں ان کے بارے میں, اور اپنے جو اسٹڈی ہے اس کو وہ کمپلیٹ کرتے ہیں. اور یہاں پر بہت سارے مختلف اسٹوڈنٹ ہر قسم کے, جہاں پر ٹیچرز بھی آتے ہیں, لیکچرز بھی ہوتے ہیں, اور وہ اپنی ریسرچ جتنی بھی ہے, اور چاہے وہ ریسرچ ہو, چاہے امتحان کے ایگزام ہو, چاہے کچھ بھی ہو, وہ ایک اپنی تعلیم کو مکمل کرنے کے لیے ان کو جو کتابوں سے جو علم اور جو فائدہ ہوتا ہے تو وہ انٹرنیٹ سے اتنا نہیں ہوتا ہے جتنا کتابوں سے ہوتا ہے. اور وہ کتابیں ہر حال میں, چاہے انٹرنیٹ کا کتنا بھی دور ہو, مگر وہ لائبریری اپنے مقام پر ہے اور اس کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے. یعنی جو بات بھائی کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ کتاب کو کوئی ریپلیس نہیں کر سکتا. انٹرنیٹ اپنی جگہ جو بھی جدید تحقیق ہوتی ہے, کوئی ایجاد ہمارے پاس نئی آتی ہے, ہم یقیناً اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو پرانی کوئی چیز ہے اس کو ہم کارنر پہ کر دیں. ہر چیز کی اپنی اہمیت ہے. اور ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ پورا ماحول بنا ہوا ہے. اس ماحول میں ہم بچوں کو جس طرح سے, ایک تو ایگزامس کا بھی ٹائم ہے, پھر ابھی آفٹر نون کا اس وقت ٹائم اس وقت ہو رہا ہے وہ دوپہر کے بعد کا ہے. صبح یعنی مارننگ شفٹ میں کہتے ہیں یہاں بیٹھنے کو جگہ نہیں ملتی, مطلب ساری چیز فل ہو جاتی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جب کمبائنڈ اسٹڈی, گروپ اسٹڈی ہوتی ہے تو پورے گروپس چاہتے ہیں کہ وہ ٹیبلز پر ایک ساتھ ہوں تاکہ مل کر تیاری کریں. ظاہر ہے وہ سبجیکٹ سیم ہوتے ہیں اور ان کی کلاسز اور بہت ساری چیزیں, تو ایک پورا ماحول بنا ہوتا ہے. لائبریری کا مطلب صرف کتابیں ہی نہیں ہے, لائبریری کا مطلب وہ ماحول ہے. تو وہ ماحول بھی بنا ہوتا ہے. تو مجھے تو اس سے بھی بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے. میں نے جب ابھی طرح سے اسٹوڈنٹ سے بات کی تو معلوم ہوا کہ یہاں پر کون کون سے ایگزامس کی تیاریاں نہیں ہو رہی. بھائی آپ تھوڑا سا بتائیے گا کہ کون کون سے اسٹوڈنٹس اور کون کون سی فیلڈس کے بچے یہاں پر آ کر تیاریاں کرتے ہیں اور پھر پاکستان میں بڑے اعلیٰ عہدوں پر پہنچتے ہیں, پھر اس ملک, ہمارے پیارے ملک پاکستان کو سرو کرتے ہیں. یہ ہے وہ جگہ جہاں سے بڑے بڑے لوگ نکلتے ہیں. اب جیسے ہم اس وقت سوشل سائنس کے اندر کھڑے ہوئے ہیں, سیکشن کے اندر, یہاں پر کافی اسٹوڈنٹ ہیں جو اپنے چیزوں کو لے کے, اور آپ جو پولیٹیکل جیسے کہہ لیں گے, پولیٹیکل سائنس ہو گیا, اس میں پولیٹیکلس میں جانے کے لیے, پولیٹکس میں جانے کے لیے, اور اس کے اندر دوسری آئی آر جیسے سبجیکٹ ہو گیا, وہاں پر انٹرنیشنل ریلیشن کے لیے جتنے ایمبیسی میں اور اس میں کام ہوتے ہیں, بڑے بڑے عہدوں پہ لوگ کام کرتے ہیں, وہ سب یہیں سے نکلتے ہیں. اور باقاعدہ یہاں سی ایس ایس کے امتحان کی تیاری بھی لوگ کرنے آتے ہیں, جو آپ دیکھتے ہوں گے سی ایس ایس کے امتحان کی تیاری کے بعد وہ کتنے بڑے بڑے آفیسرز بنتے ہیں. وہ سب جامعہ کراچی کے ہیں ہمارے. اور اس کے علاوہ سائنس میں ہم جاتے ہیں, ادھر سے لیبارٹریز ہوتی ہیں, ان کی ریسرچ ہوتی ہے ان کے لیے. یہاں پر لیبارٹری میں انڈسٹریز کے اندر جتنے بھی مینیجرز لیول پہ اور یہ پروڈکشن لیول پہ ہیں, جب یہیں سے اسٹوڈنٹ کر کے جاتے ہیں. کتنی بڑی, میں کہتی ہوں کہ یہ ہمارے لیے ہمارا اثاثہ ہے. اس بلڈنگ سے لے کر اور اس کی ساری انتظامیہ اور یہاں کی ہوا, یہاں کی فضا, یہ ہمارے ملک اور قوم کو زندگی بخشتی ہے یہ جگہ. کیونکہ یہاں ہمارے نوجوان آتے ہیں, ان کے پاس جذبہ ہے, ان کے پاس شعور ہے, اور وہ یہاں سے سیکھ کے بڑے اچھے اچھے عہدوں پر جاتے ہیں. سی ایس ایس کا میں دیکھتی ہوں اگر مجھے کوئی مل جائے, کیونکہ سی ایس ایس ایک دم ہمیں کلک کرتا ہے کہ آنے والا مستقبل ان کا بہت روشن ہے. میں تو کہتی ہوں ہر شخص کارآمد ہے اور اس کو اس کی اس جگہ پر موجود ہونا چاہیے جو صلاحیت ہے اس میں. کیا آپ سے میں بات کر سکتی ہوں؟ اچھا, مجھے آپ بتائیے گا کہ آپ لائبریری میں آئی ہیں, اور آپ یہ بھی بتائیے گا کہ ایگزامس کا بھی ہم بات کر رہے تھے, کیا سی ایس ایس کا کوئی سلسلہ ہے آپ کا؟ ارادہ نہیں.
تھوڑا سا زور سے بولیے گا تاکہ آپ کی آواز جائے. ان کا بھی ارادہ ہے, کیا بات ہے, بہت زبردست بات ہے کہ ہمارے ملک کی بچیاں بھی جو ہیں اچھی اچھی پوزیشنز پر جائیں, اور میری دعا ہے کہ وہ سب کامیاب ہو جائیں. اچھا, آپ سی ایس ایس کی تیاری کر رہی ہیں؟ ابھی اسٹارٹ نہیں کر رہی, میری ڈگری کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد انشاءاللہ آپ کریں گے. سی ایس ایس آپ کو لگتا ہے کہ ظاہر ہے وہ امتحان, ایک مقابلے کا امتحان اور ایک وہ ساری صورتحال, آپ اس کو کمپیٹ کرنے کے لیے کیا آپ اسے گھر میں پڑھ سکتی تھی, یا لائبریری کی, یا اس ماحول کی آپ کو ضرورت ہے؟ بالکل ضرورت ہے. ہمیں ایسا ایمبینس چاہیے, ایسا انوائرمنٹ چاہیے جہاں پہ سب لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں. گھر میں تو بچے ہوتے ہیں, شور ہوتا ہے, کام ہوتا ہے, یا اپنے کوئی 100 کام بیچ میں پڑ جاتے ہیں تو اس کے لیے بار بار اٹھنا پڑتا ہے. تو اس کی وجہ سے اپنی پڑھائی کو بھی ٹائم نہیں دے پاتا ہے انسان, اور ڈسٹرب بھی ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اگر ایک لڑکی گھر میں ہوتی ہے تو وہ لڑکی جو ہے, تھوڑا سا آپ زور سے بولیے گا, اچھا, کہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر کوئی لڑکی گھر میں ہوتی ہے اور پڑھنا چاہتی ہے تو گھر میں کوئی بھی کام ہوتا ہے امی آواز لگا دیتی ہیں کہ بیٹا یہ کام کر دینا, بھائی کچھ کہہ دیتا ہے, تو اگر ہم ایک دفعہ لائبریری میں آ جاتے ہیں تو ہماری وہ ذمہ داریاں بے شک ہم پوری کر کے آئیں. دیکھیں, ایک بات تو طے ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے, لیکن جب ہم پڑھنا چاہتے ہیں تو ایک ماحول ایسا ملے جس میں ہمیں کوئی ڈسٹربنس نہ ہو. تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ گھر میں یہ والی چیز چلتی ہے بچیوں کے ساتھ, بالکل چلتی ہے. اور اس کے لیے پھر آپ کو بہتر جگہ لائبریری لگتی ہے؟ لائبریری. اس کے علاوہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ انٹرنیٹ کے دور میں بھی آپ بک لے کر بیٹھی ہوئی ہیں, تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ انٹرنیٹ پہ ہر چیز مل جاتی ہے, تو لائبریری اور لائبریری کی بک سے, ایک تو ماحول آپ نے بتا دیا کہ ماحول میٹر کرتا ہے, دوسرا مجھے بتائیے گا کہ کیا انٹرنیٹ کے ذریعے ہم ساری اگر ہم کتابوں کو ہٹا دیں تو خالی اس کے ذریعے ہم کام کر سکتے ہیں, یا وہ چیز کتابوں کو ریپلیس کر سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں, کتاب کو تو کوئی بھی چیز ریپلیس نہیں کر سکتی. کتاب اپنی اہمیت رکھتی ہے, کتاب کے بغیر تو ہم پڑھ ہی نہیں سکتے. کتاب, اور ہم نیٹ پہ بھی تب پڑھیں گے جب ہمارے ساتھ بک اویلیبل ہوگی, کوئی سورس اویلیبل ہوگی, تب ہم نیٹ پہ جا کے سرچ کریں گے. بک ہمارے پاس ہے, ہم اس پہ نوٹس بنا سکتے ہیں, جو ہمیں چیز سمجھنی ہے اس کے آگے لکھ سکتے ہیں. نیٹ میں تو نہ آپ جا کے وہاں پہ اس طرح کے نہ نوٹس بنا سکتے ہیں, نہ کچھ کر سکتے ہیں. دونوں اپنی جگہ اپنی اپنی امپورٹینس رکھتے ہیں, لیکن کتاب کی ویلیو نیٹ کے ہونے سے ختم نہیں ہو جاتی. اچھا, اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ میرے خیال میں ہماری وہ والی اسٹوڈنٹ ہے کہ آپ کی بک ہی آپ کی نوٹ بک بن جاتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا, جب ٹیچرز لیکچر دیتے ہیں تو میرا بھی ایسا ماننا ہے کہ ایک استاد نے پتہ نہیں سینکڑوں کتابیں پڑھی ہوتی ہیں یا دسیوں کتابیں پڑھی ہوتی ہیں, تو وہ کتابوں کا مجموعہ ہوتے ہیں. تو جب وہ لیکچر دیتے ہیں تو کئی دفعہ ہماری جو بکس ہیں وہ ہماری نوٹ بکس بھی بن جاتی ہیں, کیونکہ ہم اس میں نوٹس لکھتے ہیں. تو ان کا کہنا بھی ہے کہ نوٹس بکس مجھے آسانی دیتے ہیں, یعنی میں کتاب کھولتی ہوں اور فوٹو میموری بھی ہوتی ہے, یعنی اس کے اندر جو ایک آدھ پوائنٹ لکھا ہوتا ہے وہ فوٹو میموری میں آتا ہے نا, ہم اس وقت چلے جاتے ہیں اور وہ چیز ریکارڈ میں آ جاتی ہے کہ ٹیچر نے یہ بتایا تھا. تو بہت ساری لاجیکل باتیں سمجھ میں آتی ہیں. تھینک یو سو مچ بیٹا. اب انہوں نے ماشاءاللہ بہت زبردست بات کی, کیونکہ جو لوگ کتابوں کے ساتھ اپنے لیکچرز کو اٹینڈ کرتے ہیں اور اپنی نوٹس نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں, تو وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ بکس کئی دفعہ ہمارے لیے سب کچھ ہوتی ہیں, کیونکہ اسی میں ہم نے اپنی ساری چیزیں, سارے نوٹس لکھے ہوئے ہوتے ہیں. آپ بیٹے, آپ سے بات ہو سکتی ہے؟ جی. آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ کس ڈپارٹمنٹ میں یا کس چیز کی آپ تیاری کر رہے ہیں؟ میرا نام نبیل خان آفریدی ہے. نبیل نام ہے آپ کا؟ جی جی نبیل تھوڑا سا بالکل. زور سے بولیے گا تاکہ اور آواز آئے. میں نے ابھی پاس آؤٹ ہوا ہوں کرمنالوجی ڈپارٹمنٹ سے, اور میں ابھی ریسنٹلی میں نے سی ایس ایس کی تیاری اسٹارٹ کی ہے, جو کہ مختلف ریسورسز سے میں اس کی سیلف پریپریشن ہے. اچھا, آپ نے ایک ڈپارٹمنٹ سے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی, تو سی ایس ایس میں آپ کو خیال کس طرف آنے کا کسی نے دلایا, آپ کو خود یہ خیال آیا کہ سی ایس ایس میں جانا چاہیے؟ کیونکہ ہمارے پاکستان میں ابھی ایک ٹرینڈ بھی بنا ہے, اور باقی زیادہ تر لوگوں کا جو ابھی سی ایس ایس کی طرف اور جو دوسرے کمپٹیشن ایگزام ہے جیسے سندھ پبلک ہو گیا یا دوسرے جو صوبے کے لیول پہ ہوتے, تو اس کی طرف رجحان زیادہ ہے. اور میرا بذات خود, کیونکہ میں اسی فیلڈ سے تعلق ہے میرا, ایز اے ایس آئی ورک کر رہا ہوں سندھ پولیس میں, تو اسی لیے میں مزید اچھے پوسٹ کے لیے تیاری کر رہا ہوں. ماشاء اللہ, آپ ابھی سروس میں ہیں, آپ جی سندھ پولیس بالکل, کے میں ساتھ ماشاء اللہ کام کر سروس رہے میں ہیں. ہوں, ورکنگ کر رہا ہوں, تو میں مزید اچھے پوسٹ کے لیے 17 کے لیے تو پریپریشن سٹارٹ کی ہے. ڈگری کیونکہ ریسنٹلی کمپلیٹ ہوئی ہے, تو اس بیس پہ بندہ اپلائی کر سکتا ہے. آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں, اور اللہ آپ کو کامیاب کرے. یہ ہماری یوتھ ہے کہ ماشاءاللہ آگے سے آگے بڑھ رہی ہے, اور اللہ ان کو ترقی اور بہت ساری ترقی دے. بہت دعائیں ہیں. تھوڑا سا مجھے بتائیے گا کہ لائبریری کا رجحان اب عام طور سے اسٹوڈنٹس میں کم ہوتا جا رہا ہے, کہ نیٹ کا دور ہے, تو لائبریری کی کیا ضرورت ہے, ہم نیٹ کے تھرو ساری چیزیں کر لیں گے, ہم گھر میں بیٹھ کر پڑھ لیں گے, گھر میں ایک اسٹڈی ٹیبل لگ جائے گا, اسٹڈی روم ہو جائے گا. آپ لائبریری میں بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ لائبریری کی ضرورت, کتابوں کی ضرورت اس دور میں کتنی ہے, کیوں ہے, اور آپ کو کتابیں کیوں زیادہ پسند ہیں, یا اگر نہیں پسند تو آپ اس پہ بھروسہ زیادہ کیسے کرتے ہیں انٹرنیٹ پہ؟ سب سے پہلے میں اگر بات کروں کہ اسٹوڈنٹ بعض اوقات گھر میں ہی مطلب پڑھنا سٹارٹ کر دیتے, کیونکہ میں اگر ماحول کی بات کروں, کیونکہ ماحول کافی افیکٹ کرتا ہے ہر چیز پہ,
تو یہاں لائبریری کا ایک ماحول ہوتا ہے اسٹڈی کا، اور ہر بندہ مطلب اسٹڈی میں انوالو ہوتا ہے اور اسٹڈی میں ہی فوکس اس کا رہتا ہے، ماحول اس کو ملتا ہے۔ گھر میں مختلف ہزاروں کام کاج ہوتے ہیں تو وہ فوکس یا وہ چیز نہیں رہتی ہے۔ کیا لڑکوں کے باقی ساتھ بھی ہوتا ہے؟ میں نے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بالکل بچی ایسے سے ہی بات ہے، کی تو اس نے بھی کہا آپ کو بھی آواز پڑتی ہے کہ انڈے لا دو اور وہ آلو لا دو بالکل اور وہ ہری مرچ ختم ہو گئی، اما کرتی ہیں یہ؟ یہی چیزیں ہوتی ہیں لڑکوں کے ساتھ بھی، جیسے گرلس کے ساتھ مختلف جیسے برتن دھونا یا کچھ اور، تو لڑکوں کے ساتھ بھی باہر گھر کے شاپ سے کچھ لانا ہے یا پھر اور مارکیٹ سے، تو وہ چیزیں ہمیں بھی فیس کرنی پڑتی کوئی ہے۔ چیز کتاب میں زیادہ اچھی ہے، کوئی چیز انٹرنیٹ کے تھرو پڑھنے میں زیادہ اچھی ہے، اس پہ آپ تھوڑی بات کریں گے؟ اگر میں بکس کی بات کروں تو میں بکس کو ہی ریفر کروں گا، کیونکہ آج کل کے ماحول میں بک سے، کیونکہ ہم کافی دور ہو رہے ہیں بک کے ماحول سے، کیونکہ بک ایک ایسی چیز ہے جس میں ہم مثال کے طور پہ اگر ہم کئی لیکچر لے رہے ہو تو بک سے ہم ایزی ہائی لائٹ بھی چیزیں کر سکتے ہیں اور اس سے کچھ چیزیں کیچ بھی کر سکتے ہیں۔ اور باقی یہ ہے کہ اگر لائبریری یہاں کی بات کروں، اپنی لائبریری کی جہاں میں ابھی بیٹھا ہوا ہوں، تو اس لائبریری میں یہ ہے کہ ہمیں کافی بکس مل جاتی ہے، ایزی اویلیبل ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ اس میں ایک چیز کی میں مزید اضافہ یہ کروں گا اور ان سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جو ایڈیشن ہے تو وہ اپڈیٹ ہونے چاہیے، تاکہ اسٹوڈنٹ کو نیٹ کی طرف یا دوسرے ریسورسز کی طرف جانا نہ پڑے۔ اچھا، یعنی جب نیو ایڈیشن آتا ہے تو اس میں ظاہر ہے کتابوں میں چیزوں کو ایڈ آن ہونا چاہیے اور یہ تو بہت زیادہ ضروری ہے، اور نیو ایڈیشنس آتے بھی رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو لگتا ہے کہ کتاب پڑھنا زیادہ آسان ہے، زیادہ ویزیبل، زیادہ کلیئر ہے، یا اسکرین پہ اس چیز کو پڑھنا زیادہ آسان ہے؟ کتاب ایزی ہو جاتا ہے پڑھنا کیا پرنٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو ایسا لگتا ہے؟ بنسبت نیٹ سے، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ اگر میڈیکل کی سائڈ کی طرف ہم دیکھیں تو آئی ایشوز بھی ہو جاتے ہیں بعض اوقات، اور باقی یہ ہے کہ ٹیکس کا ایشو ہوتا ہے ہمارے یہاں، اور ایسے مٹیریل ہوتے ہیں جس تک مطلب ہر بندہ نہ اپروچ کر سکتا ہے، اور اگر اس چیز تک ہم اپروچ کریں تو وہ یہ ہے کہ ایکسپینسو بھی پڑتے ہمارے لیے، اور یہ ہے کہ ڈاؤن لوڈ بھی نہیں ہوتے ایزلی۔ تو یہ ہے کہ میں زیادہ خود بک کو ہی پریفر کروں گا۔ تو کتنی فوٹو کاپی اگر کروائیں تو اس وقت ایک پیج کی فوٹو کاپی کتنے روپے کی ایک جا پیج رہی ہے؟ کی تقریباً 12 سے 15 روپے پر پیج۔ 12 سے 15 روپے پر پیج جا رہی ہے، اور تو اس آپ میں ایشو میں یہ بھی آتا ہے کہ اس میں جو ٹیکسٹ ہوتا ہے نا وہ کلیئر بعض اوقات نہیں آ پاتے، جس کی وجہ سے اچھا، یعنی ٹیکسٹ کلیئر نہیں آ رہا ہوتا اور وہ پھر مشکل ہو جاتی ہے، تو اس میں وہ کتاب جو پراپر کتاب لائبریری میں مل جاتی ہے، ظاہر ہے وہ بچے ابھی اسٹرگلنگ فیز میں ہیں، اب ان کے پاس لمیٹڈ پیسے ہیں، فیملی پہ کتنی ذمہ داری ڈالی جا سکتی ہے، تو اس میں بک اور لائبریری میں جو بک مل جاتی ہے اور اس بک سے وہ پڑھ کر اور اس بک کو واپس کر کے اور دسیوں ہزاروں بکس آپ کو مل جاتی ہیں، تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت جگہ ہے۔ اور کوئی چیز جو آپ کو لگتا ہے کہ مجھے تو خیر یہ جو کاغذ کی خوشبو ہوتی ہے مجھے تو اس کا بھی نشہ ہے، یعنی جب ہم کتاب کو کھولتے ہیں، ہاتھ میں لیتے ہیں، تو کوئی اونرشپ یا کوئی ایک یہ والی جو فیلنگ ہوتی ہے، اس کا بھی میرے وقتوں میں، چاہے ایک عجیب سی بات ہے لیکن میں کہوں گی کہ ایگزامس ہوتے تھے تو ہم کتاب کو پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے وہی کتاب ہم سینے پہ رکھ کے سو جاتے تھے، ہوتا نہیں ہے لیکن ایسا ہم سوچتے تھے کہ کتاب رکھ دی سینے پہ تو اب جتنا علم ہے وہ ہمارے اندر اترتا جائے گا، یہ علم بغیر پڑھے بغیر عمل کے نہیں اترتا، لیکن وہ جو انسیت ہوتی ہے نا، یعنی جو سارا علم ہمارے ہاتھ میں، سارے الفاظ ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہیں، تو اس سے ایک جذباتی وابستگی بھی ہوتی ہے۔ کہ آپ کو ایسی کوئی چیز محسوس ہوتی ہے؟ میں تو اب صبح ہی جیسے مطلب تھوڑا سا اٹھتا زور ہوں، سے بولیے گا تاکہ آواز میں بہتر تو ہو۔ سب سے پہلے صبح جیسے اٹھتا ہوں تو کتابیں میری ٹیبل پہ ہی پڑی ہوتی ہے، تو میں ان بکس کو دیکھ کے ہی مطلب ایک اسٹڈی کا جو جذبہ ہوتا ہے، موٹیویشن ہوتا ہے، تو میں ان بکس سے ہی لیتا ہوں۔ بذاتے اگر نیٹ کی طرف میں چلا جاؤں تو کافی مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے، کیونکہ وہ ریسورسز بھی نہیں ہوتے یا وہ ذرائع اس وقت نہیں ہوتے، کیونکہ الیکٹرکسٹی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، نیٹ پرابلم بھی ہوتے ہیں، تو وہ چیز میرے لیے بیسٹ ہوتی ہے۔ زبردست بات کی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ بجلی کے کتنے مسائل ہیں، اور اگر فون چارج نہیں ہوا تو آپ کو بہت ساری چیزیں پھر آپ کے ہاتھ سے اب ٹائم نکلتا ہی چلا جائے گا، تو ہم ان ایشوز سے بچ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ باقی کتاب سے ایک وابستگی ہوتی ہے۔ پھر ایک اور بات ہوتی ہے کہ پہلے کتابیں تحفے میں دی جاتی تھی، تو جب وہ کتاب کسی ریفرنس سے ہمارے پاس آتی ہے تو وہ تحفہ دل کے بہت قریب ہوتا ہے، پھر ہم اس کو بار بار پڑھتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، CSS کے ایگزامس میں یہ کامیاب ہو، اور میں ان سے زندگی میں کہیں ملوں تو کسی بہت اونچے مقام پر یہ بیٹھے ہوں، اور ابھی بھی ہمارے اس ملک کو سرو کر رہے ہیں، تو بہت ہی بہترین بات ہے۔ یہ جو بھی ماحول بنا ہوا ہے یہ انتہائی خوبصورت ماحول ہے، اور یہ اس طرح سے لائبریری کا کلچر، کتاب پڑھنے کا کلچر بالکل رہنا چاہیے۔ بے شک نئی ٹیکنالوجی سے
آراستہ ہونا چاہیے, فائدہ اٹھانا چاہیے, لیکن کتاب اور انسان اس کا جو ہے نا یہ چولی دامن کا ساتھ ہے, یہ رہنا چاہیے. آپ اگر کوئی بات بھائی ایڈ آن کرنا چاہیں تو ضرور. لائبریری, کتاب, اسٹوڈنٹس, ان کی ترقی, جو بھی چیز آپ کو لگے کہ ہم اس میں ایڈ آن کریں. اس کی ترقی کے لیے تو کچھ کہہ نہیں, ترقی تو ہوگی, ظاہر سی بات ہے. کتابیں ایڈوانس لیول پر آئیں گی اور ان کے اپڈیٹڈ ورژن آئیں گے تو اور لوگ اس پہ دلچسپی لیں گے تو بالکل اپڈیٹڈ ہوگی اور ترقی بھی ہوگی, ملک کی بھی ہوگی. اور جب پوری دنیا میں جہاں جہاں لائبریریاں ہوتی ہیں ان کی ملک کی ترقی کا راز یہ لائبریری ہے. جہاں لائبریریاں نہیں ہوتی وہاں پر ترقی بھی اتنی نہیں ہوتی. تو یہ لائبریری انچارج نے اپنا ایک بہت ایک بات جو بتائی ہے. کتنے سال سے تقریباً آپ پاکستان فیلڈ سے؟ 15 سال ہو گئے مجھے یہاں پر. 15 سال کا نچوڑ انہوں نے یہ دیا اپنی بات سے کہ جو ملک ترقی کرنا چاہتا ہے, اسٹوڈنٹس آگے بڑھنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے لائبریریز ہونی چاہیے, بکس ہونی چاہیے, یہ بیٹھ کر پڑھنے کا ماحول بننا چاہیے تاکہ ان کو اس ماحول میں آگے بڑھنے کا پورا موقع ملے. آئیے اپنے بچوں کو بھی موٹیویٹ کرتے ہیں, یہ ماحول بھی دیتے ہیں. اور اس وقت ہم موجود ہیں کراچی یونیورسٹی کی لائبریری میں, مین لائبریری میں. تو یہاں کا ماحول آج بھی ویسا ہی ہے جتنا سالوں پہلے تھا. جب میں آتی تھی, میں یہاں بیٹھتی تھی اور میں پڑھتی تھی. آج بھی ماشاءاللہ یہ لائبریری آباد ہے, اور میری دعا ہے کہ یہ لائبریری ہمیشہ آباد رہے, بلکہ ساری دنیا کی لائبریریز آباد رہیں, کیونکہ ہم سب مل کر اس دنیا کو ایک بہتر جگہ بنا سکتے ہیں رہنے کے لیے. جزاک اللہ.